آئی جا رہی ہے، اس پر سب سے پہلے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں شامل کریں گے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، اور مراد علی شاہ نے آج اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی ہے، بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں شامل کریں گے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور خطے کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کے کیا امپیکٹ ہوں گے خطے پر، اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیگر اہم موضوعات شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی سر، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر سب سے پہلے آج 17 اگست ہے، ضیاء الحق کی برسی منائی جا رہی ہے، کیا تجزیہ دیں گے اس پر؟ کیا امپیکٹ پڑے تھے ہماری تاریخ پر اس کے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ایسا واقعہ تھا جسے المناک واقعہ گنا جا سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ضیاء الحق کچھ لوگوں کے فیورٹ تھے، کچھ لوگوں میں متنازع تھے، نہ اس لیے بھی نہیں کہ انہوں نے افغانستان کی جنگ بڑی پامردی کے ساتھ لڑی تھی اور روس جیسی بڑی طاقت کو شکست دی تھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ امریکہ پیچھے تھا اور امریکہ نے جنگ لڑی ہے، امریکہ نے یہاں آ کے تو نہیں لڑی، پیسے دیے ہوں گے، کچھ اور مدد کی ہوگی، نہ اس سے سپاہی آئے، نہ کسی اور نے آ کے مدد کی، بلکہ پاکستانی نے اگر کچھ مدد کی ہوگی تو افغانیوں کی مدد کی ہے اور روس کو واپس جانے پر اس کا طیارہ جو تھا زیادہ طیارہ یہ ایک تھا سرکاری پرواز پہ تھا جسے ہم پاک ون کہا کرتے ہیں، اور وہ طیارہ جب بہاولپور سے واپس اڑا یہ وہاں ایک ٹینکوں کا معائنہ کرنے گئے تھے، اس لیے ایک فوجی ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی، اور اسی حالت میں یہ طیارہ جو تھا جل کر تباہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے کے طور پر ضیاء کی نازے پر اسلام آباد میں اتنا جنازہ تھا کہ شاید کم ہی موقعوں پر ایسے جنازہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہو۔ یہ تو ایک اپنی بات ہے، اپنی کہانی ہے، اپنی صورتحال جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ضیاء الحق ایک طرح کا کنٹروورشل اور ضیاء الحق وہ شخص تھا جس نے اس کو ختم کر کے اس کو پاس کی۔ دوسری طرف یہ بات تھی کہ وہ بردار گنا جاتا تھا، اور ضیاء الحق جو تھے وہ گویا فوجی آمریت کو لے کر آئے تھے، لیکن ایسے لوگ جو کہ جمہوریت اور آمریت کے فرق کو دیکھنے کی بجائے ان پالیسیوں کو جج کرتے ہیں جو دونوں نے اپنائی تھی، تو بہت سارے ووٹ جو تھے ضیاء الحق کے حق میں نکل آتے تھے، اور ان میں سے جو بڑی بات گنی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ضیاء الحق نے نہ صرف یہ کہ کو ایک طرح کا روک تھی، جو طاقتیں جو تھی کوئی ایک طرح لادینی تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ایسے نظریات کا پرچارک کر رہے تھے جو اس زمانے میں خاص طور پر لادین نظریات کے نجات تھے، تو اس لحاظ سے بہت سے لوگ جو ان کے بدار تھے، اور باقی پہلی حکومت کو، بھٹو کی حکومت کو بھی ایک طرح کی فسطائی حکومت کہتے تھے، انہوں نے ایک طرح دیکھا جائے ان کے لیے ضیاء الحق ایک بہت ہیرو بن کے سامنے ہوتا تھا۔ اس صورتحال کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کنٹروورشل شخصیت ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا جذبہ تھا جو ایک پورے مکتب فکر کو جو ریپرزینٹ کرتا تھا، اور اس طرح ریپرزینٹ کرتا ایک قوت بن کے جو تھے ہمارے سامنے آئے تھے۔ ایک بھٹو صاحب کے خلاف بھی کیونکہ بہت سے لوگ تھے جو ان کی اشتراکیت کی وجہ سے اور جو ان کی بہت سی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے خلاف تھے، اس لیے بھٹو صاحب کے خلاف جو ایک سٹینڈ بنا اس میں ضیاء الحق جو تھے وہ زیادہ امپورٹنس حاصل کر سکے، اور ضیاء الحق کے زیادہ لوگ جو تھے وہ پسند بھی کرنے لگے۔ یہ قصہ ہمارے ہاں جاری ہے، دو نظریات کی، سر دو مجھے خیالوں یہاں کی پہ سر یہیں سے لڑائی گفتگو پہلے دوبارہ بھٹو کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پہ اور مجھے بریک جماعت لینی ہے، اسلامی بریک کے سے درمیان، واپس آتے ہیں، لیکن یہیں جب سے عملی بات طور کرتے پر ہیں۔ بعد میں آئی ویلکم بیک ناظرین۔ سر بریک پر جانے سے پہلے ہم ضیاء الحق کی برسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے، کنٹینیو سر کیجئے۔ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل۔ ہیلو، جی جی سر، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम जियाउल हक की बरसी के बारे में बात कर रहे थे, क्या असरात पड़े खित्ते पर इसके? यकीनी तौर पर ये बात देखी जाए तो इस खित्ते पर जियाउल हक के जाने के बाद अफगान जंग तो वो छोड़ गए, लेकिन जिस जी तरीके से उन्होंने लड़ी वो बड़ी मुश्किल बात है। उसके बाद कोई ऐसा लीडर हमारे यहाँ नहीं था जो उस जंग के असरात को संभाल सकता। और फिर तालिबान की जो एक वहाँ दर्ज हुई, उसके नतीजे के तौर पर अफगानिस्तान बिल्कुल बदल के रह गया। और आखिर जब अमरीका आया तो खित्ता एक ऐसी शक्ल, जंग अफगानिस्तान की दो हिस्सों में है, एक जो रूस के खिलाफ लड़ी, एक जो जी अमरीका के साथ मिलकर लड़ी। मैं उस जंग की बात कर रहा हूँ जो रूस के खिलाफ लड़ी थी, और उसमें जियाउल हक ने बड़ी अच्छी क़यादत की। बाद के जमाने में मुशर्रफ उस जंग को नहीं संभाल सका जो अमरीकियों ने हम पे मुसल्लत कर। जी 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 सर, अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सर, कराची के मसाइल के हल के लिए मंसूबाबंदी